نہیں ہوگا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اپنے اساتذہ کرام کی عزت و توقیر کرے گا، کہے گا کہ ان کی اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن افسوس ہے افسوس کہ آج ہمارے سامنے ایسے بھی آ جاتے ہیں، ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے مرتضیٰ بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی اخلاق ہے، کردار ہے، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، بھائی صاحب آپ مجھے نام سے پکارنے کا حق رکھتے ہیں، میں بچہ ہوں آپ کا، آپ مجھے مرتضیٰ پکارو، لیکن میری یہ محبت ہے۔ بولا نہیں، اگر میں پکارا تو دوسروں کو مسئلہ۔ تو ادب کرنا، لحاظ رکھنا، ایک دوسرے کا ادب مرتبے کا لحاظ رکھنا، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ یہ نہیں 4 کتابیں پڑھ لیے اور کچھ مریدوں کو بنا لیے اور حیرت کے حقارت سے دیکھتے جائے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، خانقاہی نظام نہیں ہے، یہ خانقاہی نظام خطرہ ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے آپ، ہمارے پاس جو ہم جو ہے نا سامنے والے کو تربیت دیں گے، وہ آگے چل کے وہی جو ہے نا اپنا جو ہے نا تعلیمات کو عام کرے گا۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے طور طریقے پر جو ہے نا نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہم کو فخر کرنا نہیں چاہیے، یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو اس قابل سمجھا، ورنہ اوروں کی طرح ہم بھی کوئی علم میں جو نہ رہتے تھے۔ اسی طرح میں ہمارے مرتضیٰ صاحب کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، بھائی عالم حافظ بہت سارے ہیں۔ الحمدللہ میں 80 سے 85% ہندوستان گھوم چکا ہوں، 80 سے 85%، لیکن کروڑ پتیوں کو دیکھا ہوں، ارب پتیوں کو دیکھا ہوں، بڑے علماء کو دیکھا ہوں، 2.5 لاکھ روپے کا جو نا خرچہ کرا کے 3 گھنٹے بیان کرنے والوں کو بھی دیکھا ہوں، اور ایسے فقیروں کو بھی دیکھا ہوں جو پیدل آ کر بے روز بھی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، ایسوں کو بھی دیکھا ہوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ہی وہ کام لیتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے، یہ ہر ایک سے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بیابان گاؤں، یہ جنگل، یہاں پر کوئی جو نا آنے کو روادار نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اس خدمت کے لیے چن لیا ہے، وہ ہے مرتضیٰ علی، وہ ہے مرتضیٰ صاحب۔ اور ایک بات بتلاتا ہوں میں آپ کو، حضرت قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مدارس کو میں نے کھولتے ہوئے دیکھا ہے۔ اجی صاحب مشورے کر لینا، سوچ لینا بہت بڑی بات ہے، میں بھی یہاں بیٹھ کر سوچ لیتا ہوں، میں بھی ایک تاج محل بنا دوں گا، 4 مینار بنا دوں گا، بنتا نہیں۔ اس کے لیے عمل میں کودنا پڑتا ہے، خود کو فنا کرنا پڑتا ہے، صرف تخالیف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ عمل کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، وقت کو لگانے کی ضرورت ہے۔ قربانی صرف پیسے کا نام نہیں ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس کو جو نا آگے بڑھانے کی فکر کرنا ہے، یہ ہے۔ تب جا کر آج 13 سال میں صابر بھائی سے کہتا ہوں، مدرسے کا قیام ہو کر 13 سال ہوا ہے، یہ 12واں جلسہ ہے، یہ 12واں جلسہ ہے الحمدللہ۔ اور ہر سال ہمارے پاس سے کچھ بچے جو ہے نا فارغ ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات میں یہ 2 کمرے باقی تھے یہاں پر موجود ہیں، صرف یہ 2 روم ابتدا میں بنائے گئے، اور پانی کا بھی انتظام نہیں، دور سے جا کر پانی لاتے، گاؤں کے بچے لاتے پانی، اور یہاں پر جو نا 25-30 بچوں کو لے کر شروع کیا گیا۔ 12 سال سے الحمدللہ انہوں نے بہت ساری خدمات کی ہے، اور 2 روم جا کر آج جو ہونا یہ معاملہ ہو گیا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو بس میں مدرسین کو، میں آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے میری کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ان کے اخلاق و کردار پر بھی آپ توجہ دیجئے، اور اگر اخلاق و کردار کو نہیں سنواریں گے تو یہ علم ان کا سیکھنا بیکار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے